फैसलाबाद से खबर शामिल करते हैं। फैसलाबाद मसीह बरादरी के पेशवा डॉक्टर अंद्रीस रहमत की कैथोलिक चर्च में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर अंद्रीस रहमत का कहना था कि हम जंग की मजम्मत करते हैं और मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक में जारी जुल्म और सितम की भरपूर मजम्मत करते हैं। हम अमन का पैगाम देते हैं और इंडिया के मजालिम की भरपूर मजम्मत करते हैं। वो इस वक्त फैसलाबाद कैथोलिक चर्च में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको भी लिए चलते हैं। जो वो वतन की हिफाजत में करते हैं, हम उनकी मेहनत और दिलेराना कामों को तस्लीम करते हैं जो हमारी सरहदों की हिफाजत और अमन के क़याम के लिए अहम हैं। हम अपनी डर और बहादुर फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं जो हर किस्म की दहशत गर्दी का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत और अहलियत रखती है। हम भारतीय आबी जारियत की भी भरपूर मजम्मत करते हैं और भारत ने अपनी आबी जारियत बंद न की तो पाक फ़ौज उसका मुंह तोड़ जवाब देगी और हम उनके साथ खड़े हैं। हम एटमी क़ुव्वत हैं, हम एक ऐसी एटमी ताकत हैं और इसके साथ साथ हम रूहानी और अखलाकी क़ुव्वत के भी मालिक हैं। हमारा ईमान है कि रूहानी और अखलाकी किरदार हमें सच्चाई, इंसाफ और अमन की तरफ रहनुमाई करती है। आखिरकार हम इंसानों से दरख्वास्त करते हैं, हम तमाम इंसानों से दरख्वास्त करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगियों में मोहब्बत, एहतराम और अमन के असूलों पर अमल करें ताकि हम सब एक बेहतर और पुरअमन दुनिया में ज़िंदगी गुजार सकें। अल्लाह अपनी हिदायत हम सब को दे, आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। इसके साथ ही मैं कहता हूँ कि पाक फ़ौज में हमारे मसीही नौजवान हमेशा उनके साथ रहे हैं। उन्होंने हर मैदान में इस वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानें दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं। आज भी उनका अज़म यही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे नौजवानों को और मौका दें ताकि वो मुल्क की हिफाजत करें और मुल्क की शान बढ़ाएं। सबसे पहले तो मैं जो भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और पाकिस्तान में बयान की है उसके एक लफ्ज़ की तारीफ करता हूँ। लेकिन आज पाकिस्तान जो है वो मामूली हालात में फंसा हुआ है। एक तरफ जंग के हालत है तो दूसरी तरफ अंदरूनी खदशात और दुश्मन की साजिशें जिसमें इदारों और अवाम के दरमियान जो इजारा करने की कोशिश की गई। हम समझते हैं कि किसी भी सूरत में ये कोशिश दुश्मन की कामयाब नहीं हो सकती। हम हमेशा अफगानिस्तान के साथ हैं और अफगानिस्तान ने हमेशा एक हिस्से में अपना वाज़ेह रोल अदा किया है। अब भी इंडिया अगर किसी गलतफहमी में है तो उसको पाकिस्तान के किरदार के पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि एक नेत्री मुल्क है और हमारे पास इंशाअल्लाह सारे वसाइल और सारी जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है जो इंडिया को सबक सिखाने के लिए कर सके। साथ ही साथ भारत के साथ मैं एक दो चीज़ों की इशारा करना चाहता हूँ। गुजारिश ये है कि दुनिया जो है वो उसमें अमन तबाही की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि हम देखते हैं जो आदमी इदारे हैं वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहे और जब आदमी इदारे साहब के फैसलों पर अमल नहीं होगा तो फिर इस तरह मुमकिन है कि दुनिया में अमन कायम रह सके। लिहाजा ज़रूरत इस अमल की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं तमाम अहबाब को मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि हमें इसको रिव्यू करना चाहिए कि दुनिया का अमन कैसे महफूज रह सकता है। अभी जो निज़ाम बना है उसमें ये जो वो कमजोर ममालिक के ऊपर जल्दी करें, जहाँ भी करें जो दुनिया में देख रहे हैं ताकतवर ममालिक हमला करके अपने आज़ाद, अपने मकासद और अपने मफादात हासिल कर रहे हैं जो कि दुनिया में तबाही की तरफ लेके जा रहा है। लिहाजा ज़रूरत समझ है कि ऐसा निज़ाम है जो आज पिछले बहुत फैलेगा और जिसमें किसी तरह अपने मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम दोस्तों और
हमेशा सब चीज को मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क के अमन के लिए मसला रहता हूँ, हमारे के बाद है, मैं उनको तहसीन पेश करता हूँ और इस आवाज के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इज़्ज़त माब बिशप ऑफ फैसलाबाद डॉक्टर अंद्रियास रहमत साहब और उनकी पूरी टीम का मशकूर हूँ, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की सालमियत, इस्तेहकाम, तरक्की के लिए मुस्लिम कम्यूनिटी और मुल्की अदारों के साथ मिल के काम किया है। पाकिस्तान कभी भी सरहद पार दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान हमेशा सरहद पार दहशतगर्दी का शिकार रहा है। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार एटमी रियासत है और पाकिस्तान की मसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी अदारे और सरहदों पर ममूर अफवाज पाकिस्तान के अजीम सपूत वतन अजीज़ की रखवाली, इसके दफा को अच्छी तरह जानते हैं। और आज की इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैं अपनी बहादुर अफवाज को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि 25 करोड़ पाकिस्तानी, जिसमें तमाम मज़ाहिब और तमाम मुकातबे फ़िक्र के लोग शामिल हैं, आपके शाना बशाना खड़े हैं। और अगर दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमले की नापाक जिसारत की तो पाकिस्तान के अवाम अपने जिस्मों पे कफन बांध के मादरे वतन पे अपना तन मन धन कुर्बान करने से दरेक नहीं करेंगे। अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तान के अवाम के दिलों की धड़कन है, आँखों की रोशनी है और जिस्म की रूह है। हम शोहदाए पाकिस्तान को भी खराज ताज़ीम पेश करते हैं। मौसम की शिद्दत में, वो सर्दी का मौसम हो या गर्मी का, मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरहदों पे मामूर अपने फ़ौजी जवानों को पूरी कौम इत्तेहाद से, यकजहती से, अखुवत से, भाईचारे से ये पैगाम दे रही है, आप सरहदों पे तन्हा नहीं खड़े, पाकिस्तान के गयूर अवाम आपके शाना बिशाना खड़े हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो चुकी, बिशप साहब ने जो बातें की हैं हम उसकी तायीद करते हैं और पैगाम मुस्लिम मसीह एक इत्तेहाद की शक्ल में अक़वाम आलम को भी, OIC को भी, अक़वाम मुत्तहिदा को भी देना चाहते हैं कि वतन अज़ीज़ कौमी इत्तेहाद से बना था और आज तमाम मुस्लिम मसीह अकाबरीन का मिल बैठना इस अमर का एक पैगाम है कि कल हमने वतन इत्तेहाद से बनाया था, आज कौमी इत्तेहाद से मुश्किल में मुल्क को और कौम को निकालेंगे। और अक़वाम मुत्तहिदा से और इस्लामी ममालिक की OIC से और हकूक़ इंसानी की तंजीमों से अपील करते हैं कि भारत के ज़ालिमाना और खौफनाक अज़ैम को बरादरी आगे बढ़े इंसानियत को बचाने के लिए। अगर वो आगे ना बढ़ी तो इससे इस खित्ते का अमन जो है वो तबाह ही नहीं होगा, सदियों तक ये बर्बाद हो जाएगा। तो हमारी आलमी बरादरी से, अक़वाम मुत्तहिदा से और अपने इस्लामी ममालिक की नुमाइंदा तंजीम से और दीगर जो इंसानियत की बका के लिए काम करने वाले इदारे, उनसे अपील है कि वो आगे बढ़े। अभी तक उन्होंने अपना मुतहर्रिक किरदार जो है वो अदा नहीं किया। पाकिस्तान पे जंग के बादल मंडला रहे हैं और मुसल्लह अफवाज जो है उनके साथ लोग पूछते हैं कि आप इज़हार यकजहती, हर आदमी का अपना काम होता है, पूरी कौम उनके साथ शाना बशाना खड़ी है, लेकिन अक़वाम आलम सोई हुई है। OIC ख्वाब खरगोश की तरह सोई हुई है, पर्दे में कुछ भी नहीं है। और जो बातें निकल रही हैं, हमें इससे अंदेशा है कि ये खित्ता जो है, इस पे जो जंग के बादल मंडरा रहे हैं, ये फैसला कुन जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज ज़रूरत इस अमर की है कि इंसानियत को बचाने के लिए भारत को
ایک اچھے انداز سے سمجھانے کے لیے جو سپر طاقتیں ہیں آگے بڑھے اور اس کو سمجھائیں کہ آپ نے کشمیر پہ بہت ظلم کیا ہے، ظالمانہ انداز کب تک چلے گا؟ آپ پانی بند کر رہے ہیں، کبھی جھوٹ اور فریب کے ساتھ دشمن چال چل رہے ہیں، تو یہ دشمنی جو ہے ہمسایوں کے ساتھ ہمیشہ نہیں چلتی۔ ہمسائے جو ہیں اچھے طریقے سے، وہ ہمارا ہمسایہ ہے، ہم ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو وہ بھی پاکستان کے لیے عزت کی نگاہ سے دیکھے۔ اور اسی پہ یہ آج کا پیغام ہے۔ میں بشپ صاحب کا، مسیح برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے قیام پاکستان کے وقت جس طرح پاکستان کا ساتھ دیا تھا، آج اس دورائے پہ بھی انہوں نے اقوام عالم کو پیغام دیا ہے کہ پاکستان ہمارا وطن ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہم اپنی افراد کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، ریاست کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دشمن کے مذموم ارادے جو ہے، بھارت کے مذموم ارادے جو ہے، ان کو ہم سب اپنے قومی اتحاد سے انشاءاللہ مٹی میں ملا دیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، مسلم مسیح اتحاد زندہ باد۔ امن اور یکجہتی کے حوالے سے آج پریس کانفرنس کی ہے، ہم اس کی مکمل طور پر حمایت کرتے ہیں۔ ہم افواج پاکستان کے ساتھ ہیں، اور مسیحی جو ہیں انہوں نے تعمیر پاکستان میں، دفاع پاکستان میں اپنی قربانیاں دی ہیں۔ ہم بحیثیت پاکستانی اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جان، اپنا تن من دھن سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اقوام عالم دونوں ممالک کے درمیان صلح اور سلامتی کی فضا کو برقرار رکھنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ اور پہلگام جیسے واقعات ہم سے جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہمارا یہاں سے ان کا ڈسٹنس تقریباً 300 کلومیٹر کا بنتا ہے، اور 15 منٹ میں FIR درج کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مفادات حاصل کر سکیں۔ مفادات حاصل کرنے کے لیے ان کا یہ رول، مودی کا کردار یہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، لیکن ہمارے امن کو ہماری کمزوری پہ محمول نہ کیا جائے کہ ہم کوئی کمزور قوم ہیں۔ اور ہماری ساری قوم، جس طرح علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسیحی برادری موجود ہے، ہم تمام لوگ اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہماری فوج دنیا کی مضبوط ترین فوج ہے، اور ون آف دا بیسٹ فوج میں اس کا تصور ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کانفرنس اس لیے بھی ضروری تھی کہ فوج کو یہ میسج دیا جائے کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت محسوس ہوئی، ہم انشاءاللہ سرحدوں پہ آپ کے ساتھ ہوں گے، یہاں بیٹھ کے باتیں نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہے۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں ڈاکٹر اندریاس رحمت صاحب، آپ کا اور آپ کے رفقا فادر خالد رشید آسی صاحب، فادر خالد مختار صاحب و دیگر سامعین اور میزبان اور علماء کرام و وکلاء اور تاجر برادری، جو آج مسلم مسیحی پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آبی جارحیت جو ہندوستان دکھا رہا ہے، وہ پہلے بھی دہشت گردی کرتا تھا، اب آبی دہشت گردی کرنے کے جو اس کے عزائم ہیں، انشاءاللہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ خاک میں ملیں گے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے ایک ہو کر پاکستان نے قومی یکجہتی کے، یعنی قومی یکجہتی کر کے اپنا یہ ثابت کیا ہے کہ ہم ایک ہیں، اور انشاءاللہ ہم ایک رہیں گے۔ مسیحی برادری نے پاکستان بنانے میں، پاکستان کے مختلف امور کے اندر ہمیشہ کوشش اور کاوش کرتے رہے۔ آج جب وقت آیا ہے دشمن کے سامنے کھڑے ہونے میں، تو الحمدللہ یہ آج بھی ہمارے ساتھ سینہ بسینہ، شانہ بشانہ یہ کھڑے ہیں، اور سینہ تان کے کھڑے ہیں
کہ یہ دشمن کو پتہ چل جائے کہ ہم ایک ہیں، ہم دو نہیں، ہم ایک ہیں، پاکستان ایک ہے۔ انشاءاللہ ان کی ہر طرح کی دہشت گردی، نریندر مودی گجرات کا قاتل اور قصائی ہے، خود ہی دہشت گردی کرواتا ہے، کینیڈا میں اس نے دہشت گردی کرائی، امریکہ میں اس نے دہشت گردی کرائی، پاکستان میں یہ دہشت گردی کراتا ہے، اب خود ہی قتل کرتا ہے، خود ہی شور ڈالتا ہے۔ اس کو بہانا چاہیے، اس کو یہ پتہ نہیں کہ اس وقت تیرا معاملہ جو ہے یہ پاکستانیوں سے پڑا ہے، جب تیرا پلہ پڑے گا تو انشاءاللہ تجھے بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ ہم اپنی فوج پاکستان کے سپہ سالار اعلیٰ کے ایک اشارے کے منتظر ہیں کہ وہ ایک اشارہ کرے، انشاءاللہ ہمارا لہو، ہماری جان، ہمارا وقت، ہمارا مال، ہمارا وقت، ہمارے بچے، ہر چیز اس ملک کے لیے قربان ہے۔ پہلے بھی ہم نے قربانیاں دے کر اس ملک کو حاصل کیا، اب بھی انشاءاللہ قربانی دے کے اس پاکستان کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان، افواج پاکستان زندہ باد۔ بشپ صاحبان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے فوج کے حق میں آواز اٹھائی اس مشکل ٹائم میں۔ یہ ہمارے مسیح برادران نے فوج کے لیے قربانیاں دی، ملک کے لیے قربانیاں دی، میں اپریشیٹ کرتا ہوں سب کو۔ دیکھیں کہ فوج نے قربانیاں دی بلوچستان میں، فوج نے قربانیاں دی صوبہ سرحد میں، فوج نے سندھ میں، فوج نے پنجاب میں۔ فوج ہمارا تن من دھن ہے۔ میں تاجران کی طرف سے اعلان کرتا ہوں، ہم مالی جانی طور پر فیصلہ آباد میں فوج کے ساتھ ہیں اور ہم مل جل کے کام کریں گے اور اپنی فوج کو کامیابی دلائیں گے اپنے گھر سے۔ تو انشاءاللہ یہ بہت اچھا اقدام ہے مسیح برادران کا اور میں انہیں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اللہ ان کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، رحم میں رکھے اور ان کو آسانیاں دے۔ ہم ایک بازو بن کے ایک دوسرے کے ساتھ چلیں، ایک جان بن کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ میں وطن عزیز کی حرمت پر خدا شاہد کے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اس کی تھوڑی سی آواز کم کر دیں، تھوڑی سی آواز کم کریں گے نا تو بآسانی سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلے یہ جتنے بھی اکابرین کے جذبات اور باتیں تھیں وہ قائدانہ تھیں، لیکن اب جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہماری عوام کی آواز ہے۔ جو اس وقت ہماری پاکستانی عوام چاہتی ہے میں وہ بولنا چاہتا ہوں، اور پاکستانی عوام صرف یہ چاہتی ہے کہ ہماری فوج تھوڑی دیر کے لیے آرام فرمائے۔ انہوں نے بہت محنت کی ہے، اللہ کی قسم ہماری فوج ہمیں ایک دفعہ اجازت دے، انشاءاللہ دلی بھی ہمارا ہوگا، کلیر شریف بھی ہمارا ہوگا، اجمیر شریف بھی ہمارا ہوگا۔ ایون کہ آپ بلیو کریں گے پاکستانی لوگ تو تیار بیٹھے ہیں اپنے حصہ لینے کے لیے۔ الحمدللہ یہ ہماری وطن عزیز کی عوام کا جذبات ہیں۔ اس کے بعد میں ایک بات بہت اہم کرنا چاہتا ہوں کہ 1947 کے اندر جب ووٹ کی ضرورت تھی تو ہمارے مسیح بھائی اس وقت بھی ملک پاکستان کے دشمنوں کے منہ پہ تماچا مار کے پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے ہیں۔ آج بھی جب کہ مسیح برادری پاپا فرانسس آپ کے وصال، آپ کی دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے بہت زیادہ شدید غم میں ہیں، لیکن اس کے باوجود میں بشپ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج بھی انہوں نے جب وطن عزیز کو بچانے کا وقت آیا ہے تو وہی ہاتھ وہی تماچا لے کر ملک کے عزیز کے دشمنوں کے منہ پہ مار کر کہا ہے کہ ہم اپنے غم بھلا سکتے ہیں، اپنی پریشانیوں کو بھول سکتے ہیں، اپنے جانے والوں کو بھول سکتے ہیں، مگر وطن کا دفاع نہیں بھول سکتے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب بشپ صاحب کو اور تمام اپنے سید بزرگ قائدین کو، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان بزرگان کا سایہ ہم پر بصحت و عافیت قائم و دائم رکھے اور انڈیا سن لے
وہ ہمارا پانی دریاؤں سے بند کر سکتا ہے، زمین سے نہیں بند کر سکتا. لیکن اللہ کی قسم اگر ہم نے نمک بند کر دیا تو وہ کھانے سے بھی جاتا رہے گا. وما نہیں. تو میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تمام شہداء کا، جنہوں نے پاکستان بننے سے لے کر اب تک اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے بھی اور ادھر بھی مسیحی قوم جو ہے، جس طرح پہلے بھی ذکر ہوا کہ انہوں نے پاکستان بنانے میں بھی سینے پر گولی کھانے کے لیے بھی تیار ہو گئے، لیکن پاکستان بنانے کے لیے انہوں نے آگے رہے. اور اب بھی ہر محاذ پر جب بھی انڈیا نے جاہریت کرنے کی کوشش کی ہے، جنگ سلط کرنے کی کوشش کی ہے، مسیحی قوم نے کبھی بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں کیا، بلکہ سامنے ہو کر انہوں نے جو ہے اس کا مقابلہ کیا ہے اور اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے. آپ کے سامنے ہمارے شہداء کی تصویریں بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے ہر محاذ پر آگے بڑھ کر جنگ جیتی ہے، اور جہاں پر ان کے ملک میں جا کر بمباری کر کے ان کے ٹھکانوں کو بھی تباہ و برباد کیا ہے. اگر اب بھی ہندوستان جو ہے وہ ہم پر جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے، تو آج بھی مسیحی قوم جو ہے، مسیحی لوگ جو ہیں وہ تیار ہیں اپنے فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، اپنے ملک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم سرحدوں پر بھی جانے کے لیے تیار ہیں، ہر محاذ پر ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم کسی سے نہ ڈرنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، نہ اس وقت جھکے تھے جب ملک بنا، نہ ہر محاذ پہ نہ آج جھکیں گے. ہم آج بھی اپنے جانوں کے نذرانے دینے کے لیے، اپنی جان دینے کے لیے ملک پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے تیار ہیں. پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے. ہماری فوج جو ہے بہت صلاحیت رکھتی ہے، وہ اہل ہے، وہ اس کا ثانی کوئی نہیں ہے پوری دنیا میں. تو اگر وہ چاہتا ہے کہ کسی اور وجہ سے یا آبی ذخائر کو روک کر یا ان کو زیادہ فساد میں بھیج کر وہ ملک کو تباہ کر سکتا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس کا بھی منہ توڑ جواب دیا جا سکتا ہے اور اس کو بھی روکا جا سکتا ہے. ہمارے فوج میں، ہماری قوم میں، ہمارے ملک میں اتنی جرأت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ان کے یہ برے عزائم ہیں ان کو وہ ختم کر سکتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں اپنی پاک فوج کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے پورے ملک کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہر محاذ پر کھڑے ہیں. اور اگر انڈیا کوئی بھی جارحیت کرتا ہے تو اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے. پاکستان زندہ باد. میں معزز آف ہز ہولینس بشپ اینڈ ریاض کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس آزمائش کی گھڑی میں ہم سب کو اکٹھے اس پلیٹ فارم پر کیا، اپنی یکجہتی کا احساس دلانے کے لیے، اپنی فوجوں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ ہم آپ کے ہر وقت آپ کے پیچھے ہیں. میرے تمام دوستوں نے بہت سی باتیں کی. مجھے اب وقت یاد آ رہا ہے کہ میں اس وقت شاید ہال میں سب سے سینئر آدمی ہوں. میری اس وقت 90 سال عمر ہے. میں نے پاکستان کے بنتے ہوئے میں حصہ لیا ہے. میں نے وہ نعرے بھی مارے ہیں، اپ دا لیگ فلیگ، ڈاؤن ڈاؤن دا یونین جیک، لے کے رہیں گے پاکستان، تمہیں دینا پڑے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور ہم کیسے بھول سکتے ہیں اپنے مسیحی بھائیوں کا کہ جب انگریز نے کہا کہ ہر جو ریاست ہے، ہر جو صوبہ ہے، وہ اپنے آپ یہ ڈکلیئر کرے کہ وہ کہاں رہنا چاہتا ہے، پاکستان میں یا انڈیا میں. تو پنجاب اسمبلی میں جب ووٹنگ ہوئی تو مسلمان اور دوسرے تمام مذہب کے لوگ برابر تھے. ایک ووٹ تھا وہ جو ہمارے محترم بزرگ انہوں نے پاکستان کے حق میں دیا. اور آپ کا پنجاب جاؤ، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس مسیحی بھائی کے ووٹ کی وجہ سے اور ان مسیحی برادری کی وجہ سے ہم یہاں پر اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں ان کے اعزاز کے لیے تالیاں ہم سب کرنی چاہیے. ہم آج بھی ایک ہیں. وہ بہت اچھا شاعر نے کہا ہے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں. ہندوستان نے کبھی ہمیں ابھی تک تسلیم نہیں کیا، اور خاص کر یہ جو مودی کی حکومت آئی ہے یہ تو بہت ہی سیریس ہے اور مسلمانوں کی بے انتہا دشمن ہے. کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے وہ ایسا احساس پیدا ماحول کرتی ہے کہ جس سے ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکے. اب اس نے پانی کو بند کرنے کا ہمیں نوٹس دے دیا ہے، اور یہ طریقہ کر کے وہ جیتنا چاہتے ہیں اپنے الیکشن.
बिहार के इलेक्शन हो रहे हैं, वो जीतना चाहते हैं, मगर उनको ये पता नहीं कि ये कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाती है जब इसके ऊपर ऐसा वक्त आता है, आजमाइश का वक्त आता है। हमारे बहुत से शहीद हर जंग में, 65 की जंग में, 71 की जंग में उन्होंने बहुत कारहाय नुमायाँ सरअंजाम दिए हमारे मसीह भाइयों ने। हम बिल्कुल इकट्ठे हैं और इंशाल्लाह इकट्ठे रहेंगे। बशीर साहब के मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें इकट्ठा करके और एक पैगाम दिया कि फैसलाबाद के लोग फ़ौज के बिल्कुल पीछे खड़े हैं और जब उनको ज़रूरत होगी हम तन मन धन से पूरी तरह उनके साथ होंगे। मेरे बहुत दोस्तों ने तमाम अपने ख़यालात का इज़हार कर चुके हैं। मैं भी इसके बाद यही कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी फ़ौज जिंदाबाद, यकजहती मसीह बरादरी और मुसलमानों के भी जिंदाबाद। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, उनकी मुल्क के लिए दफाई सलाहियतों पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। इंडिया अपनी हरकतों से बाज दे वरना पाक फौज उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। पाक फौज ने अपनी जानों का नजराना देकर हमेशा मुल्क की सरहदों की हिफाजत करती है। पाक अफवाज के पास मुल्क के दुश्मन को जवाब देने की ताकत है। अगर ऐसा हुआ तो दुश्मन मुल्क को सबक सिखाया जाएगा। इंडिया अगर अपने नापाक अज़ाइम से बाज न आया तो भरपूर मुकाबला करेंगे। मसीह बरादरी अपने मुल्क की खातिर हमवख्तियार है। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। मजीद ऐसी खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिएगा चैनल 1/1 न्यूज़ HD।